بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو انتہائی رحمان اور رحیم ہے۔ تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم یہاں اس پیس سمپوزیم کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ جماعت احمدیہ یو کے نے جس کا اہتمام کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہاں ہم اکٹھے ہو کر معاملات کا غور سے جائزہ لیں کہ کس طرح ہم معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں اور اس معاشرے میں حقیقی امن کے قیام کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ حضور فرمانے کے گزشتہ 2 دہائیوں سے میں دنیا بھر کی حکومتوں، سیاستدانوں اور عوام الناس سے یہ التماس کر رہا ہوں کہ تمام اپنے معاشی جو منافرت کے جو حالات ہیں ان کو دور کریں اور آپس میں اکٹھے ہوں اور معاشرے میں محبت اور امن کے قیام کے لیے مل کر کوشش کریں۔ حضور فرمانے کہ میں نے مسلسل یہ باور کروایا ہے کہ کس طرح ہر قسم کی جنگ کو بند کیا جا سکتا ہے، وہ تنازعات کا وہ مذہب کے نام پر ہیں یا جن کی وجہ دراصل سیاسی ہو۔ حضور فرمانے کہ میں مسلسل جو مختلف قوموں کے درمیان جنگیں چھڑ رہی ہیں انہیں ختم کرنے کی طرف توجہ دلوا رہا ہوں، بلکہ مسلسل میں یہ بھی بتاتا آ رہا ہوں کہ کس طرح اپنے معاشرے میں آپس کی جو مختلف قومیتیں اکٹھی رہتی ہیں ان میں باہمی منافرت یا قدورتوں کو کس طرح دور کیا جائے اور قریب لایا جائے ان کو آپس میں۔ اور تاریخ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اندرونی قدورتیں بعض اوقات خطوں میں جنگوں پر منتج ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب بیرونی حکومتیں یا طاقتیں اس میں مداخلت کرتی ہیں اور نتیجتاً اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان کسی خطے میں محدود جنگ کو ہوا دیتی ہیں۔ ہمارے کہ ہم نے حال ہی میں بلکہ اب بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح ہم نے بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے نتیجے میں کس طرح دیکھا ہے، پہلے عراق، پھر شام اور پھر سوڈان میں کس طرح حالات کو بین الاقوامی مداخلت کی وجہ سے مزید خراب کیا گیا۔ وہاں کے مقامی جو سیاسی جو صورتحال ہے اس میں کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور جس کی وجہ دراصل عدل و انصاف کی عدم دستیابی ہے اور مساوات کی کمی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مساوات کا فقدان ہے اور اس میں انحطاط ہے، گراوٹ ہے، اور معاشرے بھر میں عالمی سطح پر یہ حالات باعث بن رہے ہیں۔ جو ہمارے کہ اس کے علاوہ سیاستدان اور پڑھا لکھا طبقہ اور عوام الناس اس بات پر میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح امن کو قائم کیا جائے۔ اس ہمارے کہ اس کے علاوہ کئی براہ راست یا بالواسطہ مسلسل یہ بات کہتے بھی ہیں کہ جو اس دور میں تنازعات ہیں وہ کسی لمحے بھی عالمی سطح پر وہ تنازع بڑھ کر ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے کہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید میں غیر ضروری طور پر اس سلسلے میں منفی رویہ رکھتا ہوں یا میری سوچ اس سلسلے میں مثبت نہیں ہے۔ ہمارے کہ لیکن جس طرح اگر ہم گزشتہ کئی سالوں کا جائزہ لیں اور جس طرح حالات بد سے بدتر ہوتے آئے ہیں، بلکہ کئی ترجمان، مبصرین، سیاستدان اور مختلف تبصرہ نگار کو شاید اس سے اتفاق نہ بھی کریں، لیکن جس نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ نظر بہرحال کوتاہ نظر ہے اور انصاف پر مبنی نہیں، اور وہ ماضی اور تاریخ کے ہولناک اسباق سے سبق حاصل نہیں کر رہے،
اور جس طرح بین الاقوامی سطح پر مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس صورتحال کے باوجود گویا وہ اس حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں اور یہ حقیقت بہرحال ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضور ہمارے جس طرح وہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ علم نہ ہونا بعض اوقات یہ بھی ایک نعمت ہے، اس لیے علم کے فقدان کو اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ حضور ہمارے کہ وہ لوگ جو کل اس بارے میں بڑا خیال ان کا خیال تھا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب وہی لوگ اب بار بار جوہری طاقت نیوکلیر پاور کے استعمال کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں حکومت دنیا میں بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ اور اب اس بات سے آگاہی حاصل کرنے کے باوجود بہت سے لوگ اب بھی ایسے ہیں جو اس بات پر سنجیدگی سے غور نہیں کر رہے یا اس کا ذکر نہیں کر رہے کہ کس طرح اب دنیا کو ان حالات سے بچایا جائے جو انتہائی بھیانک اور ہولناک تباہی پر منتج ہوں گے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جب میں آج کے اس کی تقریب سے متعلق اپنے مضمون پر غور کر رہا تھا، حضور فرما رہے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہاں دوبارہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے بھی؟ کیا فائدہ تھا گزشتہ میں اتنے سالوں سے جو امن و سلامتی کی باتیں کر رہا ہوں، کیا اس کا اثر ہوا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں اگر ہم اس قسم کی تبدیلی نہیں لا سکتے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ادارے بھی جن کا مقصد دنیا میں امن اور سلامتی کا قیام تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ بیکار نظر آتے ہیں یا ان کی اہمیت ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ مثلاً اقوام متحدہ ایک انتہائی کمزور اور غیر اہم قسم کا ادارہ رہ گیا ہے، جہاں وہ قومیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ہر معاملے میں وہی اپنی منمانی کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہر بات کو امر واقعہ کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے اس کی حقیقت کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ہر بات کا تجزیہ کیا جائے اور پھر فیصلے ہوں۔ ہر دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ذاتی مفادات ہر بات پر حاوی ہوتے ہیں اور فائق ہوتے ہیں۔ وہ جو قومیں جن کے پاس ویٹو کی طاقت ہے وہ اس کا غیر منصفانہ طور پر برملائیں استعمال کر رہی ہیں، اور نتیجتاً دنیا میں امن اور عدل و انصاف کے قیام کے بجائے وہ تو اس وقت ویٹو کا استعمال ایسے کرتے ہیں جس طرح ان کے ہاتھ میں کوئی ایک تاش کا پتہ ہے جس سے اپنی مرضی پہ جہاں چاہیں جب چاہیں استعمال کر دیتے ہیں۔ اور نتیجتاً ایسی کتنی قومیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں جہاں زندگیوں کو ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں ختم کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو موت کا شکار کیا گیا ہے۔ فرمانے اس لیے جہاں ویٹو کی طاقت کا استعمال کی اجازت ہے وہاں تو قطعاً کسی لحاظ سے بھی عدل و انصاف کے قیام کا خواب بھی دیکھنا ایک عبث بات ہے۔ فرمانے کہ میں نے سوچا کہ میں اس موقع پر ضرور اس لیے پھر بھی بات کروں کہ اسلام نے کبھی بھی امن کی کوشش سے ہاتھ کھینچنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے میں آج پھر یہاں خطاب کرنے آیا ہوں۔ ہم نے بہرحال سچ بولنا ہے کیونکہ ہم نے خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر یہ اس کے پاس اپنے دفاع میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ دنیا کو اس تباہی سے بچاؤں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جہاد کی بہترین قسم وہ جہاد کی قسم جس کو جان بوجھ کر بعض اوقات غلط طور پر توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اصل جہاد فرمایا کہ بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے رہنماؤں کے سامنے سچائی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر سچ کو بیان کرے۔ فرمانے کہ یقیناً اگر کمزور قومیں یا کمزور افراد جس طرح میں کمزور انسان ہوں، فرما رہے ہیں جن کے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، اگر وہ اپنی بات سچ کا اظہار بھی کرتے ہیں تو کبھی اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جاتا یا اس پہ غور کیا جاتا، بلکہ ایسے افراد کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
ہمارے اس طرح جماعت احمدیہ تو اسلام کی تعلیمات پر جس کی بنا ہے، جماعت احمدیہ ہمیشہ کوشش کرتی رہے گی کہ امن کے قیام کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ حقوق ان کو دلوانے کے لیے کوشش کرے گی جو استحصال اور ظلم و زیادتی کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ حضور فرما رہے ہیں ہم تو مسلسل کوشش کریں گے اور جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم جہاں تک بھی ممکن ہے سیاستدانوں تک اپنی آواز پہنچائیں گے، پڑھے لکھے طبقے تک اپنی آواز کو پہنچائیں گے، اور جہاں تک بھی ہمارا بس ہے دنیا کے ہر کونے تک، ہر ادارے تک اپنی آواز کو امن کی خاطر پہنچائیں گے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری جماعت مسلسل امن کے حصول کے لیے کوشاں ہے اور دنیا سے ان لوگوں کے دکھوں اور پریشانیوں سے ان کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے جو کسی نہ کسی زیادتی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے جن پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے۔ تو ہمارے کہ اب میں بتاؤں گا کس طرح دنیا میں امن کا قیام کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، کسی بھی دنیا کے مذہب کے بانی نے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی اور معمور ہو، یا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو، جنہوں نے کبھی یہ تعلیم دی ہو اپنے ماننے والوں کو کہ معاشرے کے امن کو برباد کر کے ظلم اور زیادتی کو روا رکھا جائے۔ جہاں یہ بات سچ ہے کہ بعض شدید حالات کی صورت میں ایک حد تک طاقت کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کی روح یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادتی اور ظلم کو روکا جائے۔ اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام کا تو لغوی معنی ہی سلامتی ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات کا اگر آپ کسی بھی زاویے سے جائزہ لیں تو حقیقت آپ پر آشکار ہو جاتی ہے۔ مثلا قرآن کریم کی 42ویں سورت کی 41ویں آیت اللہ فرماتا ہے کہ جہاں کسی شخص یا کسی قوم پر ظلم ہو تو اس بدی کا بدلہ اتنی ہی بدی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں حد سے تجاوز کی اجازت نہیں دی گئی کہ بدلے کی خواہش میں انسان حد سے تجاوز کر جائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاف کرنا بہتر ہے اگر اس کے نتیجے میں اصلاح ہوتی ہو۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی 49ویں سورت کی 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ثالثی کرتے ہوئے غیر جانبدار ہو کر ان میں آپس میں صلح کروائی جائے، اور پھر کوشش کی جائے کہ ایک دیر پا امن کو قائم کیا جائے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ اور پھر اگر صلح ہو جائے اور اس کے بعد ایک فریق دوسرے پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چڑھائی کر دے تو پھر دوسری قوموں کو چاہیے کہ اس چڑھائی کرنے والے کے خلاف مل کر جنگ کریں یہاں تک کہ وہ اپنی اس زیادتی سے باز آ جائیں، اور جب وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو پھر چاہیے کہ دوسری قومیں بھی مزید اس پر جنگ نہ مسلط کریں۔ اور اصل مقصد یہ ہے کہ امن کا قیام عدل و انصاف کی بنا پر کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تیسری پارٹی جو ثالثی کرنے والی جو فریق ہے وہ ایک قوم کی حق تلفی کر رہی ہو تاکہ اپنے ذاتی مفاد اس سے حاصل کرے۔ حضور فرمانے کہ اگر اس رہنما اصول کی پیروی کی جاتی اور اقوام متحدہ اور دوسرے متعلقہ ادارے اگر اس رہنما اصول کی پیروی کرتے تو یقیناً یہ تنازعات اس حد تک شدت اختیار نہ کرتے اور امن قائم ہو جاتا۔ لیکن حضور فرمانے کہ جہاں تک یہ قومیں اپنے حلیفوں کی طرف سے ویٹو کی طاقت کا استعمال کرتی رہیں گی تو یہ انصاف قائم نہیں ہو سکتا، اور انصاف ناکام ہونے کی وجہ سے امن نہیں ہو سکتا۔ حضور فرمانے کہ اسی عدل و انصاف کی عدم دستیابی کی وجہ سے اقوام متحدہ اور اس سے پہلے ادارہ لیگ آف نیشنز ناکام ہو گیا تھا۔ حضور فرمانے کہ اگر بین الاقوامی قانون اسی طرح کمزور رہا اور اس کی دھجیاں بکھیری جاتی رہیں تو دنیا میں اسی طرح خلفشار اور تنازعات اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ ان کا تصور بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔
جہاں حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف ہمیں تنازعات نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ جو خطرناک تنازعات ہیں وہ اس وقت ان میں پہلا تنازع اسرائیل اور حماس کا تنازع ہے، اور اس کے علاوہ روس اور یوکرین کی جنگ ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہوں گے یا کرتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع دراصل ایک مذہبی جنگ ہے ہمارے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک جغرافیائی بالادستی یا علاقائی بالادستی کی ایک کوشش ہے، ایک جنگ ہے۔ پھر روس اور یوکرین کی جنگ بھی بڑے واضح طور پر ایک جغرافیائی اور سیاسی بالادستی کی ایک جنگ ہے اور علاقائی قبضے کی ایک کوشش ہے۔ جو فرما رہے ہیں کہ مجھے کامل یقین ہے کہ ان جنگوں کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کی بالادستی ہو، اور جو بھی شرائط عائد کی جائیں ان کی بنیاد انصاف اور عدل پر ہو اور مساوات پر ہو، اور بیرونی طاقتوں کے ذاتی مفادات کا اس میں دخل نہ ہو۔ ہمارے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اقوام متحدہ کے ہونے کا یا بین الاقوامی قوانین کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر تو یہی ہوگا، اس طرح کہا جاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جہاں تک یوکرین کی جنگ کا تعلق ہے، روس کے پاس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو کے استعمال کی طاقت ہے۔ جو ہمارے اسی طرح یوکرین کے ذریعے بھی بالواسطہ طور پر مغربی طاقتیں جن کے پاس مستقل بنیادوں پر سلامتی کونسل کی نمائندگی ہے، تو ہمارے کس طرح ان حالات کے مد نظر دونوں طرف سے ویٹو کا جہاں استعمال برملا کیا جاتا ہے، کسی قسم کے امن کی امید کی جا سکتی ہے، یا دونوں میں سے ایک فریق کس طرح کسی بھی ایسے معاہدے پر کاربند ہو سکتا ہے جس میں ذرا برابر بھی ان کو کوئی قربانی کرنی پڑے۔ اس طرح جہاں تک غزہ کا تعلق ہے، اسرائیلی اور فلسطینی دونوں فریقوں کے حلیف موجود ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اس کے ساتھ بہت سارے ویٹو کی طاقت رکھنے والے حلیف ہیں۔ مثلاً فروری کے مہینے میں 15 میں سے 13 سلامتی کونسل کے ممبران نے فوری جنگ بندی کے لیے ووٹ دیا تھا، لیکن اقوام متحدہ میں امریکہ نے اپنے ویٹو کی طاقت کا استعمال کیا، اور اس طرح وہ قرارداد وہیں اپنا دم توڑ گئی۔ ہمارے پہ کس طرح امن کے قیام کی امید بھی کی جا سکتی ہے جب اس قدر آسانی کے ساتھ امن، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پامال کیا جا رہا ہو، اور یہ تو کھلا جمہوریت کے تقاضوں سے انحراف ہے۔ جو ہمارے کہ اس کے برعکس اور قرآن کریم کے اور اسلام کی تعلیمات کے برعکس جو بھی انسانی قوانین ہیں وہ کمزور ہیں۔ جو ہمارے قرآن کریم کی 5ویں سورت کی 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، تم انصاف کرو، اور ایسا انصاف جو ہے وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ جو ہمارے کہ غیر مذہبی لوگ بھی اس تعلیم کی حکمت کو اور اس کے فوائد کو بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور کیا وہ عدل و انصاف کا معیار ہے جو قرآن کریم قائم فرماتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی خیال گزرتا ہوگا کہ اگر اسلام کی تعلیمات اس قدر بھرپور اور کامل ہیں اور ہماگیر ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام ایک شدت پسند مذہب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جو ہمارے کہ یقیناً ایک مرتبہ پھر اسلام کے شدت پسند کہلائے جانے کی جو ایک رو چلی ہوئی تھی وہ ایک مرتبہ پھر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ مثلاً حال ہی میں بعض سیاستدانوں نے اسلام کو شدت پسند کہلانے کی کوشش کی ہے۔ جو ہمارے کہ لیکن ایک بات واضح کرنی ضروری ہے کہ اسلام کے آغاز میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں بھی حصہ لیا، اور آپ کے صحابہ، آپ کے خلفائے کرام نے جن جنگوں میں حصہ لیا وہ سب دفاعی جنگیں تھیں۔ قرآن کریم تو صرف دفاعی جنگ کو آخری حربے کے طور پر لڑنے کی اجازت دیتا ہے، جب ہر دوسرا حربہ کارگر نہ رہے۔ اسلام
کا مطالعہ کریں تو مسلمانوں پر تو انتہائی ظلم کیا گیا، اور جب حد سے معاملہ تجاوز کر گیا تو قرآن کریم کی 22ویں سورت کی 40ویں آیت میں اللہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور ان پر زیادتی کی گئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے دفاعی جنگ کی، کہ اگر وہ کہ صرف یہ جنگ کی دفاعی جنگ کی اجازت صرف اسلام کی دفاع کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو آزادی ضمیر اور آزادی مذہب ہر انسان سے چھین لی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اگر ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا انہیں نہ روکا جاتا تو کوئی گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے برباد کر دیے جاتے۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں حکم دیا گیا ہے کہ تمام مذاہب اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی دفاعی جنگوں کی اجازت دی گئی ہے، ساتھ ہی مسلمانوں کو بڑی سخت شرائط کا سامنا ہے کہ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جنگیں لڑنی ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ جنگ کبھی بھی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں لڑنی، اور اس کا مقصد زمینوں کی فتح یا جغرافیائی بالادستی نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت صرف اس حالت میں دی گئی ہے کہ جب ان پر جنگ مسلط کی جائے، اور اگر ایک جارے نے جنگ شروع کی ہے تو باقی قومیں مل کر اس کو روکیں اور اس حد تک اس پر جنگ کی جائے، اس وقت تک جنگ کی جائے جب تک وہ اپنی جارحیت سے وہ قوم رک نہیں جاتی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ممانعت فرمائی ہے کہ شہریوں پر حملہ نہیں کرنا، جو آج کے حضور فرما رہے ہیں کہ بہت ہی عام سی بات نظر آتی ہے کہ شہریوں کو جنگ میں ظلم کا نشانہ بنایا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح رنگ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ جنگ کو جس حد تک محدود رکھنا ممکن ہو رکھا جائے، اور در پردہ کسی قسم کی بھی اور کوئی مفاد نہ ہو کہ جس میں زمینی یا جغرافیائی یا علاقائی بالادستی جس کا مقصد ہو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر دشمن کسی عبادت گاہ میں جا کر پناہ لیتا ہے تو پھر اس عبادت گاہ کی تقدس کو پامال نہیں ہونے دینا، اور ان لوگوں کو وہاں تحفظ حاصل ہوگا جو وہاں جا کر قیام پذیر ہوں گے یا اس میں پناہ لیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں اسلام قطعاً دشمن کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے رائج دشمن کے فوجیوں کے جسم کے اعضاء کے مسلح کرنے کی جو روایت تھی اس کو ختم کیا، اور دشمن کے مردوں کا بھی احترام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جنگ میں بھی کسی قسم کی دھوکہ دہی کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اور دوسرے معصوم شہریوں کو قطعاً نشانہ نہیں بنانا۔ اسی طرح حضور فرما رہے ہیں کہ پادریوں یا یہودیوں کے رہبائز کو بھی نشانہ نہیں بنانا، اور ان کی مذہبی رسوم اگر وہ ادا کر رہے ہوں تو ان میں بھی مخل نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوجیوں کی ممانعت کی کہ قطعاً شہریوں کو ہراساں نہیں کرنا یا کسی قسم کے خوف کا نشانہ نہیں بنانا۔ یقیناً ہر وہ شخص جو جنگ میں شامل نہیں ہوگا اس سے رحم کا سلوک کرنا ہے اور اس پر حملہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ مسلمان افواج شہروں اور قصبوں میں چھاونیاں قائم نہ کریں، اس سے شہریوں کے دلوں میں بے چینی اور خوف و ہراس کا خطرہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے دوران فوجیوں کو اپنے دشمن کے چہرے پر ضربیں لگانی اور کم سے کم نقصان کرنا ہے، اور اگر جنگی قیدی بنائے جائیں تو ان کو اپنے رشتہ داروں سے علیحدہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جنگی قیدیوں کے آرام کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، یہاں تک کہ ان کے آرام اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر اور آرام پر فوقیت دینی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی جنگی قیدی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا سلوک روا رکھے اور یہ ثابت ہو جائے تو پھر یہ فرض کیا گیا ہے کہ اس جنگی قیدی کو فوراً رہا کر دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد اس ضمن میں یہ ہے کہ دوسری قوموں کے اور دشمن کے آنے والے نمائندے یا سفیروں کو احترام سے پیش آنا ہے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی غیر مناسب یا تکلیف دہ بات سننے کو ملے تو اس سے درگزر کرنا ہے تاکہ امن کی راہ میں یہ بات رکاوٹ نہ بنے۔ جو ہمارے کہ اسلام کہ یہ بنیادی وہ اصول ہیں جن کا تعلق جنگ سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مسلمان ان اصولوں پر، ان شرائط پر عمل نہیں کرے گا تو وہ ظاہر کرے گا کہ وہ اس کی جنگ عدل و انصاف کے لیے نہیں بلکہ وہ ظلم اور بربریت کے لیے ہے اور ان کے ذاتی مفاد کے لیے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ ہر مسلم قوم اور ہر مسلم حکومت کو بہرحال اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان جنگوں میں لڑنا چاہیے اگر وہ جنگوں میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر مسلم قومیں ان اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہوں تو حالات اس قدر خراب ہوں ہی نہ، اور اس قدر شدید خلفشار، دشمنی اور عداوت اور جو منافرت جو نسل بعد نسل لوگوں کے دلوں میں جاگزین ہے وہ ختم ہو جائے۔ خواہ وہ مغربی قومیں ہیں جن کے دلوں میں اسلامی دنیا سے نفرت ہے، یا مسلمان قوموں کو اس بات کو باور کرنا چاہیے کہ امن و سلامتی کا قیام اس وقت ممکن ہے جب تک اسلام کی جو اصول ہیں جو جنگ سے متعلق ہیں اور مصالحت سے متعلق ہیں ان پر مکمل طور پر عمل کیا جائے، وگرنہ ہم ایک ایسی عالمی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں اور اس کا بیان بھی انسان کے لیے ممکن نہیں، اور ایسا ہولناک اس کے نتائج ہوں گے کہ آنے والی نسلوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جو ہمارے ہیں کہ اب تو عام دوسرے لوگ بھی اسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں۔ پروفیسر جیفری سیش کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک بڑے اعلیٰ درجے کے کولمبیا یونیورسٹی کے اکانومسٹ ہیں، ماہر معاشیات ہیں، کہ دنیا ایک جوہری تباہی کے دہانے پر ہے، اور یہ وجہ مغربی قوموں کے سربراہان اور رہنماؤں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ہے، اور اس لیے یہ جنگیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ جو مغربی قوموں کا یہ جو نظریہ ہے، دشمن ہے اور ان کا مقصد ہی برائی ہے اور نقصان پہنچانا ہے، تو اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں ایک منفی جذبات کو ابھارنا ہے جو ان قوموں کے خلاف پیدا ہو رہا ہے۔ پروفیسر سیش لکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ان شدید حالات میں یورپی رہنماؤں کو چاہیے کہ یورپی سلامتی کو مد نظر رکھیں، نہ کہ امریکہ کی تقلید کریں۔ انہیں چاہیے کہ تمام یورپی قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھیں، صرف اس میں یوکرین شامل نہیں بلکہ روس بھی شامل ہے، اور روس مسلسل نیٹو کے پھیلاؤ کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر فوجی جارحیت کی بات مناسب نہیں، اور بہتر ہے کہ یورپی اور بین الاقوامی امن کے لیے کوشش کی جائے۔ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے متعلق کئی تبصرے سامنے آ رہے ہیں،
مثلاً حال ہی میں امریکہ کے سینیٹر برنی سینڈر جو خود ایک یہودی ہیں، انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں اسرائیلی حکومت کے عمل کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو اور اس کی جو بائیں بازو کی جماعت ہے، جو ظلم انہوں نے غزہ کے فلسطینیوں پر جو ظلم روا رکھا ہے وہ ناقابل بیان ہے. اور جو 25-26 ہزار افراد جو لقمہ اجل بنے ہیں، ہمارے کہ یہ تعداد تب کی جب ان کا یہ انٹرویو شائع ہوا تھا، تو ہمارے اب تو یہ تعداد اس سے بھی بہت بڑھ چکی ہے. ان میں سے 2/3 افراد بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہے. 65,000 افراد زخمی ہیں. ہم غزہ کے 70% گھروں کی تباہی کی بات کر رہے ہیں. حضور فرمارے ہیں کہ 18 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکال کر بے گھر کیا گیا ہے. سینیٹر سینڈرز مزید کہتے ہیں کہ اس وقت، اور مجھے امید ہے کہ ہر سننے والا میری بات کو سنے گا، کہ لاکھوں بچے اب بھوک کے نتیجے میں موت کا سامنا کر رہے ہیں. اس لیے انہیں شدید مالی اور اقتصادی امداد کی ضرورت ہے. اور اگر ان حالات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت ہی تکلیف پہنچے گی اگر ایک پائی بھی مجھے نیتن یاہو کی حکومت کو دلوائی جائے میرے اس ملک کی طرف سے، جو فلسطینیوں کے قتل عام میں مجرم ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کا کیا طریقہ ہے، تو سینیٹر سینڈرز نے کہا کہ وہاں کی تاریخ انتہائی بھیانک ہے. انہوں نے کہا کہ ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودی مارے گئے. ہمارے کہ یہاں بھی ہم لاکھوں فلسطینیوں کے گھروں سے بے گھر ہونے کی بات کر رہے ہیں. اس لیے فلسطینی قوم کا یہ حق ہے کہ انہیں اپنا گھر، اپنا ملک دیا جائے، اور اس لیے 2 قومی نظریے کے ذکر کی ضرورت ہے. ہمارے کہ میں نے صرف 2 افراد کے بیانات کا ذکر کیا، اب تو بہت سارے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں جو دنیا کے ان شدید حالات پر اب کھل کر اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں. ہمارے کہ میں ایک لمبے عرصے سے دنیا کو تنبیہ کر رہا ہوں ان حالات سے متعلق. مجھے کوئی خوشی نہیں پہنچتی ان حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے، لیکن میں دعا کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جلد از جلد دنیا کو عقل آ جائے اور اس ظلم اور زیادتی اور ان جنگوں کو ختم کیا جائے. یقیناً حضور فرمانے کی میری رائے ہے کہ مکمل جنگ بندی کی ضرورت ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان. اس کا نشانہ فلسطینی بن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس کو بھی فوراً ختم کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ان کے اتحادیوں کو بھی اس جنگ میں دھکیلا جائے اور شامل کیا جائے. بلکہ اتحادیوں کو تو چاہیے کہ، یا حلیفوں کو چاہیے کہ ان دونوں ممالک کو آمادہ کیا جائے کہ اب جلد از جلد اس جنگ کے ختم کرنے کی طرف توجہ کریں، اور پھر ایسی مستقل بنیادوں پر جنگ کا خاتمہ کیا جائے کہ دوبارہ اس قسم کے حالات پیدا نہ ہوں، اور مزید لاتعداد معصوموں کو کہ لقمہ اجل بننے سے انہیں بچایا جائے. ورنہ یاد رکھیں کہ اس جنگ کی لپیٹ میں سب آئیں گے. اس لیے آنے والی نسلوں کو معذور ہونے سے بچائیں، بیماریوں سے بچائیں جن بیماریوں کا تعلق اس جوہری جنگ سے ہوگا، اور ان کو ہر قسم کی محرومی اور مایوسی سے بچائیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کی لعن طعن اور بد دعاؤں سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی شدت کے ساتھ اور فوری طور پر کوشش کریں کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، ارباب اختیار ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہیں، کہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات کیا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے مفادات کو ہر دوسری بات پر اہمیت دیں، اور اب یا اپنے آپ کو
تکبر اور رعونت کی وجہ سے دوسروں سے اپنے تئیں ممتاز سمجھیں اور اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر انسانیت کی بقا کی خاطر کوشش کریں اور آنے والی نسلوں کو ایسی دنیا ان کے لیے چھوڑیں کہ جو امن و سلامتی کی دنیا ہو۔ بہرحال ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں اور کوششیں اور استعدادیں اب اسی بات میں صرف کرنی چاہیے کہ ہم ایسی دنیا چھوڑیں جو امید اور ترقی کی دنیا ہو، نہ کہ ایسی دنیا ہو جو عدم مساوات، نفرت اور خون ریزی پر مبنی ہو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں الفاظ کے ساتھ تمام مہمانوں کو شکر ادا کرتا ہوں کہ آج شام اس تقریب میں شامل ہوئے اور انہوں نے میرے خطاب کو سنا۔ حضور معذرت فرما رہے ہیں کہ میرا خطاب طویل ہو گیا ہے اور آپ کو طویل خطاب سننا پڑا حضور فرما رہے ہیں، لیکن یہ ضروری تھا کیونکہ جو حالات دنیا کے جس قدر کشیدہ حالات ہو چکے ہیں اس خطاب کی ضرورت تھی۔ آپ کا بہت شکریہ اور میں بڑے خلوص سے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔